محترم بھائیوں، اللہ کے دین میں تقویٰ کا بڑا اونچا مرتبہ اور بہت بلند مقام ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ تمام پہلے اور بعد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو خاص نصیحت کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مختلف حدیثوں میں تقویٰ پر ابھارا ہے۔ انہی میں سے آپ علیہ السلام کی ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت ہے، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کیا کرو جو اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کا کام کر کے اور اس کی نافرمانیوں سے بچ کے اپنے اور اللہ کے غصہ، ناراضگی اور سزا کے درمیان آڑ بنا لے۔ تقویٰ کے کچھ بڑے فائدے ہیں جن کو متقی بندہ دنیا اور آخرت میں حاصل کرتا ہے، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد، تائید اور توفیق کے ساتھ متقی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ معاملات کی آسانی، پریشانیوں سے نجات اور روزیوں کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملوں کو آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ گناہ معاف ہوں گے اور بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو بڑا بدلہ دے گا۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ایک سبب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیوں نہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ متقیوں کو دوست سکتا ہے۔ تقویٰ کا ایک سب سے بڑا فائدہ نعمتوں والی جنت کو پا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ وہی جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بناتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتے رہیں جس میں اسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی اطاعت کی خوب کوشش کریں تاکہ اس کی خوشنودی پالیں۔ اسی طرح ہم اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہیں تاکہ اس کے غصہ اور سزا سے بچ سکیں۔ محترم بھائیوں، کل اللہ کے مہینے محرم کا 9واں دن ہے۔ یہ ان دنوں میں سے ہے جس کے روزے رکھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا ہے، اور 10ویں دن کے روزے کی ساتھ اس کی تاکید کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9ویں دن کا روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس نے کہا، تو آئندہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عاشورہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9ویں دن کے روزے کے مستحب ہونے کی تاکید ہے۔ عاشورہ کو روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ سے میرا گمان ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال کا کفارہ ہے۔ ہمیں اس مبارک دن میں روزہ رکھنے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی پیروی کا حریص ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامیاب ہونے والوں میں شامل